بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی کی پیاری سنتیں کا سبق چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا سبق وضو کی باقی سنتیں۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ فائدہ: داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے پاس تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے اور کہے ہاکذا امرنی ربی۔ نمبر 10، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، ایک بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 12، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13، اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ نمبر 14، پے در پہ وضو کرنا۔ نمبر 15، ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 16، داہنی طرف سے پہلے دھونا۔ نمبر 17، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا۔ نمبر 18، گردن کا مسح کرنا۔ حلق کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے۔ نمبر 19، وضو کے بعد کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ فائدہ: اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی، وہ ہم کر چکے ہیں، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو پاک فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔